فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم مري أبا بكر فليصلي بالناس أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو ایک مقام سے نوازا تھا، اور صحابہ کے اندر جو سب سے افضل صحابی ہیں وہ بھی اتفاق امت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ آپ جمعے کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں، پچھلے جمعے بھی آپ نے خطبے میں سنا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تحقیقی طور پر، حقیقی طور پر تمام انسانوں میں سب سے افضل انسان نبیوں کے بعد وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام کے اندر عابد بھی تھے، عبادت کرنے والے، زاہد بھی تھے جو دنیا سے بڑے بے رغبت تھے، رات کے نمازی بھی تھے، صائم الدہر بھی تھے، ہمیشہ روزہ رکھنے والے بھی تھے، بڑا بڑا مجاہدہ کرنے والے صحابہ میں موجود تھے۔ لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ کسی بھی صحابی کو عابد کے نام سے کہ بڑے عبادت گزار تھے، کہ بڑے عابد تھے، عابد نہیں کہا جاتا؟ عالم بھی تھے صحابہ میں، حافظ بھی تھے صحابہ میں، مفتی بھی تھے صحابہ کرام میں۔ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، سب سے بہترین فیصلہ کر۔ لیکن آپ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے یہ نہیں سنا کہ ان کے نام کے آگے لگایا گیا قاضی حضرت علی، نہیں، صحابی حضرت علی۔ حضرت ابو بکر سب سے زیادہ رحم دل، سب سے زیادہ رحم دل، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا کہ رحم دل کا لقب ان کے نام کے آگے لگا ہو۔ حضرت عمر سب سے زیادہ سخت شریعت کے معاملے میں، لیکن کبھی ان کے آگے یہ لقب نہیں لگایا گیا کہ بھائی وہ بڑے سخت تھے، بڑے عابد تھے، بڑے زاہد تھے، بڑے عالم تھے، بڑے مفتی تھے، بڑے حافظ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَعْلَمُهَا بِالْمَسَائِلِ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، میری امت میں مسائل کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یعنی مفتی ہیں، مسائل کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے عبداللہ ابن مسعود۔ وَأَقْرَأُهَا بِالْقُرْآنِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، میری امت میں سب سے خوبصورت اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ابی بن کعب ہیں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ قاری ابی بن کعب، یہ قاری تھے لیکن قاری سے پہلے صحابی تھے۔ وَأَعْلَمُهَا بِالْفَرَائِضِ زید بن ثابت، میری امت میں وہ جو میراث تقسیم ہوتی ہے نا، میراث تقسیم کرنے کا بھی ایک علم ہوتا ہے، ایسا ہی نہیں کہ خود ہی حصے کی اور خود ہی سب میں تقسیم کر دیے کہ بھائی والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 1,00,000 روپے چھوڑے، 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں، خود ہی تقسیم کی اور سب کو بانٹ دیے، ایسا نہیں ہوتا، باقاعدہ اس کا ایک علم ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک رکوع پورا اس سلسلے کے اندر نازل کیا ہے کہ میراث کس طرح تقسیم ہوگی۔ فرمایا زید بن ثابت میری امت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے میراث کے حوالے سے، میراث کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو زید بن ثابت سے پوچھا جائے۔ وَأَعْلَمُهَا بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، میری امت میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہ معاذ ابن جبل ہے۔ یہ درجے تقسیم ہوئے۔ وَأَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي ابو بکر،
میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل میری امت پر، میری امت میں یہ کون ہے؟ ابو بکر۔ آپ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں سب سے سخت کون ہے؟ حضرت عمر۔ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور میری امت میں حیا کے اعتبار سے سب سے سچا اور سب سے کامل وہ حضرت عثمان ابن عفان۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔ لیکن آپ نے کسی بھی صحابی کے پیچھے جو ہم ایک سابقہ لگاتے ہیں کہ بھئی مفتی فلاں مفتی فلاں، آپ نے نہیں سنا مفتی عبداللہ ابن مسعود، قاری ابی بن کعب، آپ کو یہی پتا کہ یہ صحابی ہیں۔ صحابیت کا جو درجہ ہے وہ کوئی عام درجہ نہیں ہے۔ عابد ایک جگہ، زاہد ایک جگہ، بڑے بڑے عبادت کرنے والے صحابیت کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابیت کا مرتبہ سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ بڑے بڑے قاری، بڑے بڑے مفتی اور صائم الدہر، زمانوں کے روزہ رکھنے والے یہ صحابیت کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ اتنا بڑا درجہ صحابی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظموں پر حکومت کی، 2 سال 6 مہینے حکومت کی ہے، اور ایسی زبردست حکومت تھی، ایسی زبردست کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر آ کے پانی پیتے تھے۔ ایسا انصاف تھا کہ شیر کی بھی مجال نہیں تھی کہ بکری کو بلا وجہ کھا لے، ایسا انصاف۔ اتنا زبردست انصاف کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ تابعی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ یہ صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ حضرت عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز اور امیر معاویہ میں سے کون افضل ہے، کون بہتر ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا درجہ بہت بڑا ہے، اور حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ امیر معاویہ افضل ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل نہیں ہے، امیر معاویہ افضل ہے، یوں بھی کہا جا سکتا تھا۔ لیکن جملہ سنیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے، آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، رسول اللہ جس گھوڑے پر سوار تھے، امیر معاویہ جس گھوڑے پر سوار تھے، امیر معاویہ کا گھوڑا جب بھاگ رہا تھا، اس بھاگنے پر امیر معاویہ کے گھوڑے سے جو گھوڑے کے پاؤں جو زمین پر ٹکرا رہے تھے، اس کے ٹکرانے سے جو گرد و غبار اڑ رہی تھی، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو گرد و غبار اڑ رہی تھی وہ گھوڑے کے نتنوں میں جا رہی تھی، ناک میں جا رہی تھی، وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز تابعی ہیں اور امیر معاویہ صحابی ہیں۔ امیر معاویہ ان فضاؤں کے اندر سانس لے رہے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسیں موجود تھیں۔ اتنا بڑا درجہ صحابیت کا، اتنے بڑے صحابی۔ اب عمر بن عبدالعزیز بڑے افضل ہیں، صحابہ سے افضل نہیں ہو سکتے، کسی ادنا صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہ صحابیت حضور کی صرف ایک لمحے کا ساتھ جس نے پا لیا، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے ولی اللہ اور بڑے بڑے عابد اور زاہد اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے آپ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے رفیق ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اللہ نے چن لیا ہے، اور جگہ جگہ، اور ایک واحد صحابی ہیں حضرت ابو بکر صدیق جن کو اللہ نے قرآن میں صحابی کہا ہے۔
ہیں تو سارے ہی صحابہ، لیکن کسی کو صحابی نہیں کہا قرآن میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ واحد صحابی ہیں، واحد شخص ہے جن کو اللہ نے قرآن میں صحابی کہا۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ۔ یہ اللہ 10ویں پارے کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جب وہ غار کے اندر دونوں ساتھ تھے تو میرا بندہ یعنی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عجیب نکتہ نکالا علماء نے کہ یہاں پر حضور ابو بکر کو سمجھا رہے ہیں کہ غم نہیں کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ یعنی حضرت ابو بکر صدیق غم کر رہے تھے کہ یہ کفار ہم تک پہنچ گئے تو ہمیں مار دیں گے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اس موقع پر اللہ کے رسول یہ نہیں فرما رہے کہ لا تخف، ڈر مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ نہیں کہا۔ خوف جو ہوتا ہے نا وہ اپنی ذات سے ہوتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، اگر یہ آ گئے کفار نے پکڑ لیا تو میں تو مر جاؤں گا۔ اور غم جو ہوتا ہے وہ دوسرے کی نسبت سے ہوتا ہے۔ آپ کا کوئی عزیز اللہ نہ کرے انتقال کر جائے تو آپ کو غم ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے کہ فلاں چلا گیا۔ حضرت ابو بکر اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ یہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں، انہیں میرا غم کھایا جا رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ لوگ آ گئے ہمیں دیکھ لیا تو مجھے کوئی نقصان نہ ہو، اس لیے یہ غمگین ہے۔ اس لیے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ڈر نہیں فرمایا، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور عجیب نکتہ علماء نے لکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اگر مدد نہیں کرو گے میرے رسول کی کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ یہ ایک جملہ ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم میرے حبیب کی، میرے محبوب کی، میرے رسول کی مدد نہیں کرو گے فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اور اللہ نے مدد کی، اور آگے جو مدد کا ذکر ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، مدد ابو بکر نے کی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم مدد نہیں کرو گے تو میں خود مدد کروں گا، اور آگے مدد ابو بکر کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے ابو بکر کی مدد کو اپنی مدد شمار کیا کہ میں نے مدد کی ہے، ابو بکر نے مدد تھوڑی کی ہے، یہ میری مدد ہے۔ ابو بکر کی مدد کو اپنی مدد کہہ رہے ہیں اللہ، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ جس طرح بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی طرف، کفار کی طرف ایک مٹھی اٹھا کر مٹی پھینکی۔ جب یہ مٹی پھینکی ہے تو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ جو مٹی اٹھا کے آپ نے پھینکی تھی یہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، ہم نے پھینکی تھی۔ حضور نے مٹی پھینکی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے نہیں، ہم نے پھینکی۔ گویا کہ حضور کا جو کام تھا اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو مدد تھی اللہ نے نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ صدیق نے مدد نہیں کی، اللہ نے مدد کی ہے۔ یہ بڑا مقام ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وہ شخص جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی اس نے تصدیق کی، اسلام کی تصدیق کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جس شخص پر اسلام کو پیش کیا اس نے مجھ سے اعراض کیا، بعض نے اعراض کیا، بعض نے فَأَبَى، منع کر دیا، بعض نے کہا مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ صرف ابو بکر ایک ایسا واحد شخص تھا
جس پر میں نے اسلام کو پیش کیا الا قبلہ واستقام علیہ، ابو بکر نے اسلام کو قبول کیا اور موت تک اس پر قائم رہا۔ یہ ابو بکر ہے جس نے ذرا اعراض نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث اس طرح بھی آتی ہے کہ جب معراج کے موقع پر حضور علیہ السلام معراج پر گئے اور وہاں سے آگے آسمانوں کا سفر ہوا تو ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت جبرائیل بھی رک گئے کہ آگے میں نہیں جا سکتا، آگے آپ کو اکیلے جانا ہے۔ جبرائیل بھی رک گئے، اب آگے اللہ کے رسول کو اکیلے جانا تھا۔ حدیث میں آیا کہ اس وقت اللہ رب العزت نے، کیونکہ حضور گھبرائے ہوئے تھے، اللہ سے ملاقات تھی، اللہ کے نبی گھبرائے ہوئے تھے، تو اللہ نے اسی وقت ایک فرشتہ پیدا کیا اور اس کی شکل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی بنائی کہ جب انسان کا دوست ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، تو اس سے انسیت رہتی ہے، گھبراہٹ کم ہو جاتی ہے۔ آگے کا جو سفر تھا وہ اس فرشتے کے ساتھ طے ہوا ہے جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت پر تھا کہ میرے حبیب مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، ان کو گھبراہٹ نہ ہو، ان کی انسیت کے لیے ایک ساتھی پیدا کیا جائے، اور اس ساتھی کی صورت کیسی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، قرآن پر تقریباً 10 آیات ہیں جو ان کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، یہ 18ویں پارے کی سورہ نور کی آیت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، یہ جو دو تھے اللہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں دو کا دوسرا، یہ جو دو تھے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور دوسرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ یار غار تھے، غار ثور پہ آپ کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں، آپ کو کندھے پر اٹھایا۔ ابو بکر صدیق نے کس کو اٹھایا؟ نبی کو کندھے پر اٹھایا۔ علماء نے ایک نقطہ نکالا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ابو بکر نبوت کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو آپ کے وصال کے بعد آپ کی خلافت کا بوجھ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آج جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ خلافت صحیح نہیں تھی، اور کم علم رکھنے والے تنقیدی مزاج کے جو لوگ ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر تنقید کرتے ہیں، جو خلیفہ بلا فصل ہے، حضور کے فوراً بعد آپ خلیفہ مقرر ہوئے ہیں۔ ان کو دیکھنا چاہیے، قرآن کی آیتیں پڑھنی چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں تنقید کر رہے ہیں، اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ ہی کے مصلی پر کھڑے ہو کر آپ ہی کے حکم سے حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا مری ابا بکرن، حضرت عائشہ سے فرمایا مری ابا بکرن فلیصلی بالناس، لوگوں کو ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر آگے بیٹھے ہوئے تھے، آگے بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہوا، ابو بکر صدیق پیچھے ہیں، لوگوں نے کہا آپ ہی نماز پڑھا دیں، اب وہ پیچھے سے آئیں گے، حضرت عمر آگے ہو گئے۔ اللہ کے رسول گھر میں بے ہوشی کی حالت میں ہے، نیم بے ہوشی میں ہے، جب اللہ اکبر کا حضرت عمر نے تکبیر، اللہ اکبر، حضرت عمر کی آواز رسول اللہ کے کانوں میں پڑی، آپ کی فوراً آنکھ کھل گئی اور آپ نے فرمایا عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے۔ کتنا بڑا درجہ! یہ اشارہ ہے کہ میرے بعد جو درجہ ہے وہ ابو بکر کا درجہ ہے، ہر عمل کے اندر سب سے آگے، ہر کام کے اندر، ہر فضیلت والے کام میں سب سے آگے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف اپنا چہرہ انور کر کر بیٹھ گئے۔ پھر آپ نے دیکھا سارے صحابہ بیٹھے ہیں، تقریباً 400-500 کے قریب مجمع مسجد نبوی میں۔
آپ زبان نبوت سے اعلان ہوا، تم میں کوئی ایسا جوان ہے جس نے فجر کی نماز سے پہلے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ کوئی ایسا ہے؟ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ اعلان سنا، صحابہ کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئے کہ اللہ کے نبی نے دیکھا اور مسکرائے۔ آپ نے فرمایا کوئی اس لیے اگر چھپ رہا ہے کہ اس کے عمل میں ریاکاری نہ آ جائے تو میں محمد اس کے عمل کی قبولیت کی گواہی دے رہا ہوں، کھڑا ہو جائے جس نے فجر کی نماز سے پہلے مریض کی عیادت کی۔ سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، آپ نے دیکھا، مسکرائے، فرمایا ابو بکر فجر سے پہلے کس کی عیادت کر کے آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ عبد الرحمن ابن عوف 3 دن سے بیمار ہے، مجھے پتہ لگا اور مجھے پتہ ہے کہ جتنا بھی بیمار ہو جائے فرض نماز تو دور کی بات ہے، اس کی بیماری میں بھی تہجد فوت نہیں ہوتی۔ میں تہجد کے لیے اٹھا تو عبد الرحمن بن عوف کے گھر چلا گیا کہ اس کی عیادت کر لوں۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی مریض کی عیادت کی صبح کی تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ شام میں کی، صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت۔ اتنا بڑا عمل فجر سے پہلے کر کے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، آپ کا دوسرا اعلان ہوا، کون ہے وہ آدمی جس نے آج نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر پھر بیٹھے رہے۔ حضرت عمر چھلانگ مار کے کھڑے ہوئے اور کندھے سے پکڑا ابو بکر کو، فرمایا ابو بکر کھڑا ہو جا، مجھے پتہ یہ کام بھی تو نہیں کیا ہوگا۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا جی یا رسول اللہ آج نفلی روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ تیسرا اعلان زبان نبوت سے ہوا، آپ نے فرمایا کون ہے وہ آدمی جس نے فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کر دیا ہے؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے کہ اب تو راز کھل ہی گیا۔ آپ نے وہاں سے آسمان سے جبرائیل بھی آ گئے اور آ کر کہا کہ ابو بکر کو بیٹھنے سے پہلے پہلے اللہ کی طرف سے سلام عرض کر دو۔ ابو بکر اللہ تجھے سلام عرض کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ جبرائیل کہاں ہے؟ ابو بکر تو میرے سامنے کھڑا ہے، جبرائیل بالکل میرے پیچھے کھڑے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے جو کام کیے ہیں اللہ اس پر سلام عرض کر رہے ہیں، ابو بکر کو سلام آ رہا ہے۔ اتنا بڑا درجہ ابو بکر کا۔ آج لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ خلافت صحیح نہیں تھی اور یہ صحیح نہیں تھا اور یہ مسئلہ ہو گیا تھا، اور کس بنیاد پر؟ کہ ہم نے تاریخ پڑھی ہے۔ تاریخ کی کتابیں قرآن سے زیادہ افضل ہے؟ تاریخ کی کتابوں کی اہمیت قرآن کی اہمیت سے زیادہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ جنتی۔ قرآن نے کہا رضوان اللہ علیہم اجمعین، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سارے صحابہ سے راضی اور وہ بھی سارے صحابہ بھی اللہ سے راضی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، تاریخ کی کتابیں ہمیں کیا بتائیں گی کہ کون سے صحابی نے کیا کیا ہے؟ بہرحال آج کل کچھ لوگ ہیں جو بڑے تنقید کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو۔ ان لوگوں سے آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اپنانا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔